وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی طرف لوگ جوک در جوک ایک اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے. اس شخص کے لیے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو اس کے لیے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں صحت و عافیت والی عمر میں اس اہم فریضے کو ادا کر دیا ہے. اور وہ لوگ جو استطاعت تو رکھتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے حج بیت اللہ کے لیے نہیں تیار ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بدقسمت ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے ایک نام کا تعلق ہے. ورنہ وہ شخص جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہو کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ اس کو ادا نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ہاں جہاں اور چیزوں میں بہت زیادہ غفلت ہے، حج کے بارے میں بھی بہت بڑی غفلت پائی جاتی ہے، بہت بڑی غفلت. آدمی اپنی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو اپنے کسی بچے کی شادی کروانی ہوتی ہے، گھر بنانا ہوتا ہے، گاڑی خریدنی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ قرض بھی لے لیتا ہے، پیسے بھی مانگ لیتا ہے. اور جس وقت حج بیت اللہ کی باری آتی ہے تو وہ بہانے بناتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں وہاں کیسے جا سکوں. تو یہ بڑی ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وسعت کے دروازے کھولے ہیں، جن کے پاس مال و دولت موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج کرنے میں غفلت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. حج بیت اللہ تو ایک ایسی عبادت ہے
کہ یہاں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا، لیکن اتنی محبت، اتنی تڑپ رہی دل میں کہ اللہ رب العزت سے ہر دفعہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ یہ دعا کر کے آتے ہیں، اللہ جب تک زندگی اگلی دفعہ پھر لے کے آئیے گا۔ اور یوں جو ہے ان کی زندگی کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے یہ راولپنڈی کے قاری اخلاق مدنی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب قاری صاحب تھے، تو یہ اپنے زمانے کا حج کے پہلے سفر کا واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں جب میں نے پہلے حج کیا ابتدا میں، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت جو ہے وہ ایئر لائن ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا، تو لوگ بحری سفر کے ذریعے جو ہے وہ کئی ہفتے لگا کر کے، کئی مہینے لگا کر کے وہ بیت اللہ پہنچتے تھے اور حج کر کے آتے تھے۔ تو یہ جو بحری جہاز ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اس ہوائی جہاز کے اندر کلاس ہے، فرسٹ کلاس، بزنس کلاس، اکانومی، اب تو یہ بسوں میں بھی ہے، تو بحری جہاز کے اندر بھی اسی طرح کی کلاسز بنی ہوئی تھیں کہ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ پیسے خرچ کرتے تھے، زیادہ مال لگاتے تھے، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس بس گزارے کے پیسے ہیں، زیادہ راہ ہے، سفر کے پیسے ہیں، اور پھر واپسی کے پیسے ہیں، تو اسی حساب سے پھر ان کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ اکانومی کلاس میں غریبوں والے اس طبقے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو امیروں کے طبقے کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے عملے سے کہا کہ بھائی ان لوگوں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج کرنا ہوتا ہے، بار بار یہ کب آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے زیادہ رعایت والا معاملہ کرو۔ تو قاری صاحب کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ادھر ہی میں نے ہاتھ کھڑے کیے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر حج کا معاملہ پیسوں سے ہے تو پھر میرے پاس تو پیسے اب بھی نہیں تھے، میں تو بغیر پیسوں کے آ گیا ہوں، لیکن اب میں تجھے یہ دعا تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ میرے لیے ہر سال حج کا انتظام کر دے۔ اب سفر کی یہ دعا تھی، اور سفر بھی بڑا مبارک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنایا کہ زندگی میں انہوں نے 49 حج کیے، یعنی اس کے بعد بھی وہ 49 سال زندہ رہے، اور آخری حج جو انہوں نے کیا اس کے بعد پھر 3 مہینوں کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئے۔ تو عزیز دوستو، وہ مسلمان جس کے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی، جس کی دل کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ میں بیت اللہ کا حج کروں، عمرہ کروں، اور اس قبلے کو دیکھوں جا کر کے جس کی طرف میں ساری زندگی مڑ کے رخ کر کے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، اور اس زمین کو دیکھوں کہ جس زمین پہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے قدم لگے، اور وہ زمین جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، وفائیں اور دعائیں، جس زمین کا چپا چپا ان کی وفاؤں، اداؤں اور دعاؤں کا گواہی دے رہا ہے، اس کو نہ دیکھ سکوں تو یہ اس مسلمان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے ہم جہاں زندگی میں اپنے سامنے اور بہت ساری چیزوں کو ترجیحات میں رکھتے ہیں، تو میں ان مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی اگر حج فرض نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ اپنی زندگی کی ترجیحات میں ایک ترجیح یہ بھی رکھیں کہ زندگی میں انشاءاللہ حج بیت اللہ کریں گے انشاءاللہ، اور جن کے اوپر فرض ہے ان کو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کے پیش نظر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ حج نہ کرے، پھر وہ مر جائے، تو پھر اس سے ہمارا تعلق
کوئی نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے تو فرض ہونے کے بعد وہ جتنی تاخیر کرے گا اتنا گناہ اٹھائے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس اس مہینے میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خرچ دے کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کا خرچہ اٹھا کے حج کر سکے، مکہ مکرمہ تک جا سکے، وہاں رہ سکے اور واپس آ سکے، تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ حج فرض ہونے کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ جس کے پاس ایام حج میں یہ ایام حج ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، ٹھیک ہے نہیں، یہ 3 مہینے ان کو ایام حج کہا جاتے ہیں یا اشہر حج بھی کہا جاتا ہے۔ ان 3 مہینوں میں اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ یہاں سے بیت اللہ جائے، وہاں جتنے دن حج کے ہیں وہاں ٹھہرنے کا خرچہ ہو اور پھر واپسی کا بھی اس کے پاس خرچہ ہو، اور اتنے پیسے موجود ہوں کہ گھر میں جب جتنا عرصہ وہ گھر سے باہر رہے گا، گھر کا جو خرچ ہے اس کے پیسے بھی موجود ہیں، تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس زندگی میں ایسے کئی موقع آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کہ ان اشہر حج میں بعض اوقات ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہوتے ہیں۔ ابھی تو حج مہنگا ہو گیا ہے، تو اس حساب سے اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ 14-15 لاکھ روپے، بھائی 14-15 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس موجود ہیں اضافی پیسے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب اس کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کا انتظام کرے، جائے اور حج کرے۔ اور پچھلے سالوں میں تو حج جو ہے وہ بہت سستا تھا، 2019 سے پہلے 19 میں بھی سستا تھا، تو 18 میں تو لوگوں نے 3 لاکھ میں حج کیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے دور کے بعد جو گورنمنٹ ایک سبسڈائز پیکج دیتی تھی وہ ختم کر دیا گیا، یعنی جو لوگ حج پہ جاتے تھے تو گورنمنٹ ان کو اپنی طرف سے بھی کوئی پیسے دیتی تھی، تو وہ سبسڈائز جب ختم کی گئی تو پھر اس وقت جو ہے وہ حج تقریباً 5 لاکھ روپے کا ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں۔ تو زندگی میں اگر کبھی ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے، ایک دفعہ بھی، تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب یہ جتنی تاخیر کرے گا اتنا گنہگار ہوگا۔ اب یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو